کا ایک متعین مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا، یہاں تک کہ یہ اگر اس مادے میں فلاں اور فلاں حرف اکٹھا آئے تو اس کی یہ خصوصیت ہوگی، یعنی جتنے بھی روٹس ایسے ہوں گے جن میں وہ دو حرف آ جائیں ان میں وہی خصوصیت ہوگی جو ان دو حرفوں کے اکٹھے ہونے سے بتائی گئی ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی ایسی ہے جو اس کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ یہ تھی وہ زبان جس میں قرآن نازل ہوا۔ تو پہلے تو یہی بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم آسان ہے۔ یہ جو اس زبان کو ہوا بنا کر رکھ دیا گیا ہے تو یہ بھی ایک سازش ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ عام مسلمان قرآن کو براہ راست سمجھنے نہ لگ جائے اور یہ خاص طبقے کی اجارہ داری رہے۔ ٹھیک ہے، عربی ادب کو اگر آپ کسی نے اس پہ حاوی ہونا ہو تو وہ واقعی بڑی محنت بھی چاہتا ہے، بڑی وسعت معلومات چاہتا ہے، تعلیم میں بھی بہت آگے بڑھنا پڑتا ہے، لیکن قرآن کریم تو اس قدر آسان عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، یعنی عجیب چیز ہے کہ زبان کے اعتبار سے اتنا جامع، اتنے وسیع، اتنا عمیق، اور سمجھنے کے اعتبار سے اس قدر آسان۔ خود اس کا دعویٰ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنایا ہے۔ دوسری جگہ ہے کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، 41/3، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو نکھار کر الگ الگ کر کے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم و بصیرت سے کام لیں ایک واضح ضابطۂ حیات بن گیا۔ یہ تبیانا لکل شیء، 16/19، یعنی جن امور کا ذکر اس میں کیا گیا ہے انہیں بڑی وضاحت سے کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اس سے ایک بات واضح طور پہ سامنے آ جاتی ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ جو الفاظ اس میں آئے ہیں روٹس یا مادہ کی روح سے پہلے ان کے معانی متعین کیے جائیں، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معانی کیا لیے جاتے تھے۔ ایک لفظ کے شیڈز کے اعتبار سے کئی ایک معنی یا مفہوم ہوتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تھا عرب چاہا تھا کہ قرآن کریم کا مفہوم اسی صورت میں سمجھ میں آ سکتا ہے جب پہلے یہ معلوم ہو کہ زمانہ نزول قرآن میں عرب ان الفاظ کا مطلب یا معنی کیا لیا کرتے تھے جو قرآن کریم میں آئے ہیں۔ قرآن کریم کے متعلق ہمارے ہاں اس 1000 سال میں اتنا لٹریچر لکھا گیا ہے کہ اس سے کمروں کے کمرے بھر جائیں۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کا کوئی لغت ایسا نہیں جو اس انداز سے مرتب کیا گیا، یعنی جو چیز قرآن کے سمجھنے میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے وہ چیز ہمارے ہاں اس لٹریچر میں کبھی مرتب ہی نہیں ہوئی۔ لے دے کے ایک امام راغب اصفہانی کی کا لغت ہے، مفردات جسے کہتے ہیں، لیکن وہ بڑا مختصر سا لغت ہے، وہ اس نہج پر مرتب نہیں کیا گیا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا صحیح مفہوم سمجھنے کے راستے میں میری یہ سب سے بڑی اور پہلی دشواری تھی۔ میرے لیے ایسا لغت مرتب کرنا
یوں کہیے کہ میرے ہیتائے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا. تنہا، بے ساز و سامان، کوئی رفیق کار نہیں، کوئی جماعت نہیں، اور پھر غالباً آپ احباب کو اس کا علم ہوگا کہ میں مرکزی حکومت ہند میں ملازم بھی تھا. لیکن چونکہ مجھے قرآن کریم کے ساتھ عشق تھا، اور عشق اس قسم کی خارا شگافیوں کو آسان بنا دیا کرتا ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر اس قسم کے لغت مرتب کرنے کا کام شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ فضل و کرم سمجھیے کہ میں برس ہا برس کی محنت شاقہ کے بعد اس میں کامیاب ہوا، اور میرا یہ لغت 4 جلدوں میں چھپ کر شائع ہو چکا ہوا ہے، اور بڑا ہی مقبول ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنے انداز کی منفرد ڈکشنری یا لغت ہے جس کا کہیں دوسرا جواب نہیں ملتا. اس پر میں بدرگاہ رب العزت جس قدر بھی سجدات شکرانہ ادا کروں کم ہے. اس لغت کی مدد سے قرآن کریم کے الفاظ کے صحیح معانی تو متعین ہو گئے. بظاہر یہ نظر آئے گا کہ اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا یا بہت آسان تھا، لیکن یہاں ایک اور دشواری شروع ہوئی. الفاظ کے تو یہ معنی تھی، لیکن قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی پر مبنی کتاب ہے، اور اس کے تو اعجاز ہی اس قسم کے ہیں کہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بالآخر یہ کتاب کس انداز سے، یہ تو نہیں کہنا چاہیے مرتب ہوئی ہے، اس کا انداز کس قدر معجزانہ ہے. اس کی آیتوں کے اندر جو الفاظ ہیں ان کی ترتیب، ان کی ترکیب کچھ اس انداز کی ہے کہ ان کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات میں محض بربنائے اعتقاد نہیں کہہ رہا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے ہم تو ایک طرف مغرب کے بڑے بڑے مستشرقین جو عربی زبان کے فاضل ہیں وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زبان کا اسلوب، انداز اس قسم کا ہے کہ اس کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو نہیں سکتا. H.A.R. گب عربی زبان کا بہت بڑا فاضل ہے. اس کی ایک کتاب ہے ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام، اس کا 1945 کا ایڈیشن میرے سامنے ہے. وہ اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح کسی بلند شاعری کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. وحی کی زبان ہی مختلف ہوتی ہے. قرآن کریم کا انگریزی زبان میں ترجمہ کرو تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ اس کے عربی زبان کے تراشے ہوئے نگینوں کے گوشوں کو جامع طور پر سامنے لانے کے بجائے مترجم اپنے وضع کردہ ایسے الفاظ استعمال کرے گا جو اصلی الفاظ کی وسعت اور جامعیت کو مقید کر دیں گے. ایسی آیات میں جن میں عام واقعات یا قوانین و احکام مذکور ہوں، ترجمہ کا یہ نقص شاید زیادہ نقصان رساں نہ ہو، لیکن بیں ہمہ جو مد و جزر، جو نشیب و فراز، جو بلندیاں اور گہرائیاں، جو لطافتیں اور باریکیاں، اور اس کے ساتھ جو جوش و خروش اصل کتاب میں جلوہ فرما ہے،
وہ ترجمہ میں کیا آ سکے گا؟ ذرا اس صاف اور سیدھی سی آیت کو لیجئے کہ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر 50/43، اور انگریزی نہیں، دنیا کی کسی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے دکھائیے۔ اس کے 6 الفاظ میں جو 5 مرتبہ ہم یعنی وی کی تکرار ہے، اسے کون سی زبان ادا کر سکے گی؟ لہذا قرآن کریم کے الفاظ کے معنی متعین کرنے کے بعد بھی اس کی آیات کا ترجمہ کرنا میرے کیا کسی کے بس میں بھی نہ تھا، لہذا میں نے ترجمے کی بجائے قرآن کریم کا مفہوم لکھا، اور میرا مفہوم القرآن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمد سے والناس تک مسلسل 30 پاروں کا مفہوم، وہ بھی نہایت حسن و خوبی سے چھپ کر شائع ہو چکا ہوا ہے، اور اسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا ہے متفقہ طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس سے قرآن کریم کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں رہتی۔ یہ رہا قرآن کریم کی آیات کے مفہوم سے متعلق، لیکن قرآن کریم کا ایک اور انداز بھی ہے۔ اس کے نازل کرنے والے خدا نے کہا ہے کہ انا علینا بیانہ 75/19، قرآن کی وضاحت خود ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے لیے طریق کیا اختیار کیا گیا ہے، یہ بات غور سے سمجھنے کے قابل ہے۔ قرآن کا انداز عام کتابوں جیسا نہیں۔ عام کتابوں کی صورت یہ ہوتی ہے، اس میں وہ کتاب مختلف ابواب میں تقسیم کر دی جاتی ہے، ہر باب کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے، اور اس موضوع سے متعلق تعلیم اس باب کے تحت مربوط طور پر دے دی جاتی ہے۔ یعنی جب ایک باب ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس موضوع کے متعلق کہنا مطلوب و مقصود تھا وہ اس باب کے اندر آ جاتا ہے۔ قرآن اس طرح کی تصنیف کردہ کتاب نہیں، وہ یوں سمجھیے جیسے 23 سال میں عطا فرمودہ مختلف خطبات کا مجموعہ ہو۔ اس میں ایک بات ایک مقام پر آئی ہے، اس کی مزید وضاحت دوسرے مقام پر ہے، تفصیل کسی اور جگہ ہے، استثناء کسی اور صورت میں ہے، نیز مختلف حقائق کو مختلف واقعات کے ضمن میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسے تصریف آیات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی آیات کو پھیر پھیر کر لانا۔ سورہ انعام میں ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 6/106۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن میں مختلف آیات کو پھیر پھیر کر اس لیے لایا گیا ہے کہ بات اس طرح واضح ہو جائے جیسے چھلکا اور مغز الگ ہو جاتے ہیں، اور یوں بات نکھر اور ابھر کر سامنے آ جائے۔ اس سے واضح ہے کہ قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے 2 بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک محاورہ عرب، یعنی نزول قرآن کے زمانے میں عربی زبان کے ان الفاظ کا جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، جو مفہوم عرب لیتے تھے اس سے واقفیت، اور دوسری بات قرآن کریم پر اتنا عبور کہ جو بات کسی ایک آیت میں کہی گئی ہے یہ چیز بیک وقت آپ کے سامنے آ جائے کہ اس کے متعلق قرآن کے دیگر مقامات میں کیا آیا ہے۔